ناموس رسالت ایک دینی فریضہ۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ناموس کے تحفظ میں ہر وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بڑی رفعت اور عظمت عطا کی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، اور اس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس ذکر کو بلند کیا۔ آج مسجد میں 5 وقت جہاں رب ذوالجلال کا نام لیا جاتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عظمت کی گواہی دی جاتی ہے۔ صرف اذان ہی نہیں، کئی عبادات اور کئی جگہ ایسی ہیں جہاں رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھی ساتھ مختص کیا، یہاں تک کہ بندہ دین اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جہاں وہ خالق کائنات جل جلالہ کی وحدانیت کی گواہی دے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دے، پھر اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، پھر وہ مومن کہلاتا ہے۔ اگر ایک چیز کی گواہی ہو دوسری گواہی نہ ہو تو اس کی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ رب ذوالجلال کی ذات پر ایمان تب پورا ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور آپ کی بارگاہ کا ادب بھی قرآن کی متعدد آیات کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کے نہ پکارو، یعنی اس میں ایک ہلکا سا بے ادبی کا شائبہ تھا، تو رب ذوالجلال نے یہ لفظ بولنا ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے اس کو منع کر دیا۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور انہیں